اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. یہ موبائل والے بہت زیادہ ہوتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ خود سنیں موبائل کو نہ سنیں. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ یہ موبائل کر لیتے ہیں نا تو خود نہیں سنتے ہیں، موبائل کو سناتے ہیں، سوچتے ہیں بعد میں خود سن لیں گے، پھر بعد میں بھی کوئی نہیں سنتا ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ موبائل کو سنانے کے بجائے ہم خود سنیں. ٹھیک ہے، اس کو بند رکھیں موبائل کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جائے، بیان کیا جائے، وہاں اللہ کی رحمتیں برستی. اس لیے ہم خاموشی کے ساتھ بات کو سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر اس کو سنو اور خاموش رہو. تو شور بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ، بچے بھی نہیں شور کریں گے، بڑے بھی نہیں کریں گے، اور خاموشی کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر انشاءاللہ بات کو سنیں گے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. جب آپ توجہ کے ساتھ، طلب کے ساتھ بات کو سنیں گے تو پھر کہنے والے کے ذہن میں بھی اللہ تعالیٰ باتیں ڈالتا رہتا ہے. ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ جام ہو جاتا ہے تو کچھ بات ہی زبان پر نہیں آتی ہے. تو انشاءاللہ طلب کے ساتھ سنیں گے اور غور کے ساتھ سنیں گے. اللہ سے دعا کریں پروردگار مجھے ایسی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو میرے لیے بھی مفید ہو، آپ حضرات کے لیے مفید ہو. آج ہم سب کا یہاں جمع ہونا، اس اجتماع میں حاضر ہونا، یہ اس مقصد سے ہے کہ اللہ نے کرم فرمایا، اس کے کرم اور اس کے فضل سے چند چھوٹے معصوم بچوں نے اللہ کی کتاب کو زبانی یاد کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. تو آج ہم ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور ان کے لیے اور پورے علاقے والوں کے لیے خوشی کا مقام ہے. تو اس خوشی کو ظاہر کرنے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں. حاملین قرآن کے بارے میں اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرموا حملۃ القرآن، کہ حاملین قرآن یعنی حفاظ قرآن کا اکرام کرو. حفاظ کا اکرام کرو یعنی حافظ قرآن جس نے قرآن کو یاد کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے، ان کا اکرام کرو. فإنه من أكرمهم أكرمني،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے حفاظ کا اکرام کیا، حافظوں کا اکرام کیا، اس نے میرا اکرام کیا۔ آگے فرماتے ہیں ومن اکرمنی فقد اکرم اللہ، اور جس نے میرا اکرام کیا اس نے اللہ کا اکرام کیا۔ ومن اکرم اللہ ادخلہ اللہ الجنہ، اور جو اللہ کا اکرام کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو ہم یہی امید رکھیں گے کہ آج ہم ان حفاظ کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور ان کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، تو تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو جنت عطا فرمائے، اور جس کو جنت مل گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخلہ دے دیا مل گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں جی انشاءاللہ۔ مبارک ہے وہ بچے کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو یاد کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اور مبارک ہے ان کے والدین کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج یہ عزت کا مقام عطا کیا کہ ان کے بچوں نے قرآن کو یاد کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اور وہ اساتذہ بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں، اور مدرسے کو قائم کرنے والے، مدرسے سے محبت رکھنے والے اور اس مجلس میں آنے والے سب کے سب مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ ہم اس موقع پر یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلانے کا بچہ حافظ بن گیا تو کیا کیا، اس کا کوئی خاص کام نہیں ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ لیکن کسی کا بچہ ڈاکٹری کی سیٹ نکال لے یا کوئی جو ہے وہ انجینئر بن جائے، کچھ اور بن جائے، اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں بڑا چرچا کرتے ہیں، فلانے کا بچہ اس نے یہ کر لیا، اس نے وہ کر لیا، وہ تو ڈاکٹر بن گیا، اس نے وہاں شیٹ نکالی، اس نے یہ نکالی، اس کا ہم چرچا کرتے ہیں، حالانکہ اس کے چرچا کرنے کی ضرورت نہیں تھی اور نہ کہا گیا ہے۔ لیکن حافظ قرآن کے حفظ پر خوشی منانے کا قرآن کا حکم ہے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کیونکہ یہ وہ نعمت ہے قرآن پاک کی کہ جس کا مقابلہ کوئی دوسری نعمت نہیں کر سکتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی سورہ رحمان کی چند آیتیں پڑھی ابتدا کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن وہ بڑا مہربان ہے، الرحمن وہ بڑا مہربان ہے۔ سوال پیدا ہوا کہ اس نے کیا مہربانی کی ہے جو اس کو رحمان کہا جا رہا ہے، بڑا مہربان کہا جا رہا ہے؟ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس نے کیا مہربانی کی ہے؟ تو اس سوال کا جواب اگلی آیت میں آ گیا، علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا، علم القرآن خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اس نے بولنے کی طاقت دی اور بولنا سکھایا انسان کو کہ وہ اپنے محفوظ ضمیر کو دوسرے کے سامنے بیان کر سکتا ہے، رکھ سکتا ہے۔ اس پوری صورت میں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بیان کیا، ان نعمتوں کو بھی بیان کیا جن کا تعلق دنیا سے ہے، ان نعمتوں کو بھی بیان کیا جن کا تعلق عالم برزخ سے ہے، ان نعمتوں کو بھی بیان کیا جن کا تعلق عالم آخرت سے ہے۔ لیکن ان تمام نعمتوں میں سر فہرست جس نعمت کا تذکرہ کیا ہے وہ کون سی نعمت ہے؟ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جواب دیں۔ سر فہرست سب سے پہلے جس نعمت کا تذکرہ کیا وہ کون سی نعمت؟ جی قرآن کریم کی کون سی؟ الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، رحمان بڑا مہربان، علم القرآن جس نے قرآن سکھایا۔ سب سے بہترین انسان دنیا کے اندر کون ہے؟ سب سے بہتر انسان، اگر کسی کو پوری دنیا کی حکومت مل جائے تو وہ سب سے بہتر ہے؟ جی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہے حکومت کل ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی کو پوری دنیا کی دولت اس کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ سب سے بہتر ہے؟ جی نہیں ہے۔ سب سے بہتر کون ہے؟ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن، جس نے قرآن کو سیکھ لیا، وعلمہ اور پھر اس نے سکھانا شروع کر دیا، خود سیکھا اور پھر آگے سکھانے لگ گیا۔ یہ سب سے کیا ہے؟
بہتر ہے. دنیا کی عزت کوئی عزت نہیں ہے. اصل عزت تو کہاں کی عزت ہے؟ آخرت کی عزت ہے. آج حافظ قرآن کو ہم کچھ نہیں سمجھتے ہیں، لیکن کل جب میدان محشر قائم ہوگا اس وقت اللہ کا یہ اعلان ہوگا، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها. اقرا پڑھتا جا، ورتقی اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا. کہاں چڑھتا جا؟ جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا. پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا. آج ماشاءاللہ جو یہاں 9 حافظ ہوئے ہیں، ان میں سے ہر ایک سے قیامت کے دن کہا جائے گا اقرا پڑھتا جا ورتقی اور چڑھتا جا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. اور تو ویسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسے دنیا میں تو ٹھہر ٹھہر کے قرآن پاک کو پڑھا کرتا تھا. فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها. اس لیے کہ تیری منزل آخری وہ آیت ہوگی جو تو پڑھے گا، یعنی جہاں تک تو پڑھتے پڑھتے پہنچے گا. جس کو جتنا قرآن پاک یاد ہوگا، جہاں اس کی قرآن کی آخری آیت ہوگی وہیں پر اس کی منزل ہوگی اور اس کا مقام ہوگا. اب آپ کہیں گے کہ یہ تو آخرت میں ہے، لیکن دنیا میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ تو کہتے ہیں یہ حافظ مولوی بن گیا، کیا ہے کچھ نہیں. لوگ تو یہاں مولوی کو اچھا نہیں سمجھتے، حافظ کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، لیکن وہ ان کی سوچ کی بات ہے اور ان کی گندی سوچ، ان کی سوچ صحیح نہیں ہے. یہ جو 9 بچے حافظ ہوئے ہیں الحمدللہ اللہ کے کرم سے، آگے جا کر ان میں سے نہ معلوم کون سا کس مسجد کا امام بنے گا، کس مدرسے کا ذمہ دار بنے گا اور کس مسجد کا خطیب بنے گا. جب مسجد کا امام ہوگا، جمعے کا دن ہے اور مصلی پر یہ کھڑا ہے، مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو جب تک یہ اللہ اکبر نہیں کہتا ہے کوئی کہہ سکتا ہے؟ بتائیں، کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا ہے. جب اس نے اللہ اکبر کہا تو سب نے پیچھے کیا کہا؟ اللہ اکبر. چاہے پیچھے کوئی ڈی صاحب ہے، کوئی فلاں صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، کوئی وزیر اعظم صاحب ہے، وزیر اعلیٰ صاحب ہے، کوئی صدر صاحب ہے، سب کے سب کہاں ہیں جی؟ پیچھے ہیں سب کے سب. اور جب تک یہ اللہ اکبر نہیں کہے گا کوئی کہہ نہیں سکتا ہے. جب تک رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر نہیں کہے گا کوئی جائے گا؟ کوئی نہیں جائے گا. جب یہ کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ تبھی سارے رکوع سے اٹھیں گے. تو کس کو عزت ملی جی؟ امام صاحب کو. یہ عزت کس نے دلائی اس کو؟ قرآن کریم کے ذریعہ سے اللہ نے اس کو عزت دی. کس کے ذریعہ سے؟ قرآن کے ذریعہ سے اس کو یہ عزت مل رہی ہے. دنیا والوں کی عزت کیا ہے؟ آج کرسی پر ہے، آج عہدے پر ہے تو لوگ پیچھے پیچھے گھومیں گے، چاپلوسی کریں گے، اور کل جب کرسی سے اتر جائے گا تو پھر کتا بھی اس کو پوچھتا ہے؟ کوئی پوچھتا ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا ہے. کوئی سے گلی کا کتا بھی اس سے ڈرتا نہیں ہے. پھر کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تھا وہ کس طرح دبدبے کی وجہ سے. ایک کتاب ہے علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کی المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، اس میں نقل کرتے ہیں کہ خراسان کے ایک بڑے عالم امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ جب رقہ شہر میں داخل ہوئے، بغداد کا شہر ہے رقہ، اس میں داخل ہوئے تو ہارون رشید جو خلیفہ تھا اس وقت کا، اس کی بیوی اپنے محل میں موجود تھی. لوگوں کو جب پتا چلا کہ خراسان کے عالم حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ آ رہے ہیں تو 30,000 سے زائد لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے شہر سے باہر آ گئے. کتنے لوگ؟ 30,000 لوگ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی آمد کی خبر سن کے تو شہر سے باہر استقبال کے لیے آگے. جس وقت لوگ نکل رہے تھے، اب 30,000 لوگ جب چلیں گے تو راستے میں گرد و غبار اٹھے گا، شور شرابہ ہوگا، ہنگامہ ہوگا. تو ہارون رشید کی بیوی زبیدہ وہ اپنے محل کے بالا خانے پر تھی. اس نے جو دروازے کے بیچ میں دراڑ ہوتی ہے اس سے دیکھا کیا یہ ہنگامہ ہے، کہیں کسی نے ملک پر حملہ تو نہیں کر دیا ہے. لیکن اس نے دیکھا کہ لوگ دوڑے جا رہے ہیں، گرد و غبار ہے، ایک شور ہنگامہ ہے. کسی نے پوچھا یہ سارے لوگ کہاں جا رہے ہیں؟
اس نے جواب دیا کہ خراسان کے عالم دین حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ وہ آ رہے ہیں، یہ لوگ ان کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں. تو بے ساختہ اس سے کہنے اس کی زبان سے نکلا واللہ ھذا ملک، کا باخدا یہ ہے بادشاہ. کیا کہا؟ باخدا یہ ہے بادشاہ. لا ملک ہارون، کا ہارون بادشاہ نہیں ہے. الذی یجمع الناس بالصوت والاعوان، جو لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے کوڑے کے زور پر یا پیسہ ویسا دے کر جو ہے اس سے وہ لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے. لیکن یہاں عبداللہ ابن مبارک نے نہ کسی کو کوڑا لگایا نہ کسی کو پیسہ دیا ہے، بلکہ ایک علم کی دولت ان کے پاس ہے. اس علم کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ عزت عطا کی کہ آج 30,000 سے زائد لوگ ان کے استقبال کے لیے نکلے. میرے ایمانی بھائیوں، عزت دین میں ہے. عزت قرآن کے ذریعے سے ملے گی. عزت وزارتوں سے نہیں ملے گی. عزت صدارتوں سے نہیں ملے گی. عزت جو ہے وہ وکالتوں سے نہیں ملے گی. عزت دوسرے جو ہوتے ہیں ان سے نہیں ملے گی. وہ ناپائیدار ہے، ختم ہونے والی چیزیں ہیں. لیکن یہ قرآن کی عزت، جو قرآن عزت دلاتا ہے، یہ عزت باقی رہنے والی ہے. جو جو آدمی کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھتی ہے، اور عزت جو ہے وہ بڑھتی چلی. کا بیٹا ہے مامون، وقت کا بادشاہ ہے، اور امام فرہ رحمہ اللہ جو نحو کے عربی گرامر کے بڑے عالم تھے، تو ان کے بچوں کو پڑھاتے ہیں. مامون نے ایک دن اپنے خادم سے کہا آج جب امام فرہ رحمہ اللہ میرے بچوں کو پڑھانے کے لیے آئیں گے تو ذرا چھپ کے دیکھنا کہ میرے بچے اپنے استاد کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں اور استاد کا بچوں کے ساتھ کیا تعلق ہے. وہ ان کا خادم چھپ کے دیکھ رہا ہے، اور استاد آیا، آ کر سبق دیا، درس دیا. جب استاد اٹھ کے چلنے لگا تو دونوں بچے دوڑے اس کے جوتوں کی طرف. دونوں بچے دوڑے استاد کے جوتوں کی طرف. ایک کہتا ہے میں استاد کی جوتے اٹھاؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں اٹھاؤں گا. دونوں آپس میں الجھ پڑے. وہ خادم دیکھ رہا ہے یہ سارا منظر. اس کے بعد دونوں نے یہ فیصلہ کیا ایک جوتا آپ اٹھاؤ، دوسرا جوتا میں اٹھاؤں گا. دونوں بچوں نے ایک ایک جوتا اٹھایا اور لے کر وہاں رکھا جہاں جوتے پہنے جاتے تھے. اب استاد آیا اور آ کر جوتے پہنے. خادم نے آ کر رپورٹ دی کہ وہاں تو میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا کہ جس وقت استاد نے پڑھایا، پڑھانے کے بعد نکلنے لگا تو آپ کے دونوں بیٹے وہ استاد کے جوتوں کی طرف لپکے اور آپس میں الجھ پڑے. ایک کہہ رہا تھا میں اٹھاؤں گا، دوسرا کہہ رہا تھا میں اٹھاؤں گا. اس کے بعد پھر دونوں نے آپس میں یہ طے کیا ایک جوتا آپ اٹھاؤ، ایک جوتا میں اٹھاؤں گا. پھر دونوں نے لے کر جوتے رکھے. استاد آیا، جوتے پہنے اور اس کے بعد الوداع کیا اور چل. مامون نے امام فرہ رحمہ اللہ کو بلایا شام کے وقت میں یا اگلے دن، اور یہ کہا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ عزت والا کون ہے، عزت دار آدمی کون ہے. تو امام فرہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ وقت کے خلیفہ ہیں، آپ عزت والے ہیں. اس نے کہا رب کعبہ کی قسم مجھے عزت حاصل نہیں ہے وہ جو آپ کو عزت حاصل، مجھے وہ عزت حاصل نہیں ہے جو آپ کو عزت حاصل ہے. پوچھا وہ کیسے؟ کہا کل جب آپ پڑھا کر نکل رہے تھے تو میرے بچے آپ کے جوتوں کے بارے میں الجھ گئے تھے، لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے ان بچوں کے لیے سب کچھ کیا، ان کے لیے مکانات بنائے، ان کی پڑھائی لکھائی کا سارا انتظام کیا، ساری ضرورتوں کا انتظام کرتا ہوں، لیکن آج تک کبھی بھی یہ میرے جوتے اٹھانے پر الجھے نہیں ہے، لیکن آپ کے جوتے اٹھانے پر یہ الجھے ہیں. اور آنے والے وقت میں یہ دونوں بادشاہ بنے گے. یہ کے بعد دی گئی خلیفہ بنیں گے. تو بادشاہ جس کے جوتے کے اٹھانے میں جھگڑ رہے ہو بادشاہ، تو وہی آدمی عزت والا ہے. تو عزت کس میں رکھی ہے میرے ایمانی بھائیوں؟ قرآن جی، دین میں اور قرآن کا جو علم ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی ہے. ہم ڈھونڈ رہے ہیں عزت کہیں اور جا کر. عزت یہاں ہے
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. عزت و کمال کون ہے؟ اللہ ہے. جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے. عزت اس نے اپنے دین میں رکھی ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے. یعنی جو دیندار ہیں, جن کے پاس ایمان ہے, ان کے لیے عزت ہے. عزت اس چیز میں رکھی ہوئی نہیں ہے جس میں لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. تو میرے ایمانی بھائیوں, آج ہمارے سامنے یہ بات ہے کہ ان بچوں نے قرآن حفظ کر لیا, کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. وہ دولت ان کو مل گئی ہے, وہ نعمت ان کو مل گئی ہے, جس نعمت کے بارے میں اللہ قرآن حکیم میں کہتا ہے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے, وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ. میرے حبیب, آپ کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ آپ کو یہ کتاب دی جائے گی. ہم نے احسان کیا کہ آپ کو یہ کتاب ہم نے دے دی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ کو بھی امید نہیں تھی. تو یہ بچے بیچارے جو گاؤں کے رہنے والے, معلوم نہیں کس کا باپ ان پڑھ ہوگا, بالکل اس کو کچھ آتا بھی نہیں ہوگا, لیکن اس کے بچے کو اللہ نے قرآن جیسی نعمت عطا فرما دی. اور جب قیامت کے دن جنت میں جانے کے لیے لائنیں لگیں گی تو سب سے پہلے جس لائن میں یہ حفاظ ہوں گے, اس لائن میں سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اس لائن میں یہ حفاظ ہوں گے یہ جنہوں نے قرآن پاک کو یاد کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر دیا. اس لیے میرے ایمانی بھائیوں, آج کا یہ جلسہ, آج کی یہ کانفرنس مجھ سے اور آپ سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ تعلیم دلائیں جس میں اللہ نے عزت رکھی ہے. دنیا کی عزت بھی اور آخرت کی عزت بھی اسی میں پروردگار نے رکھی ہے. اور میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں, ہر ماں بہن کی تمنا ہونی چاہیے کہ میرا بچہ آگے بڑھنے والا, میرا بچہ سب سے آگے بڑھنے والا ہو, علم میں, عمل میں, اللہ کی ولایت میں, اللہ کا ولی اور دوست بننے میں میرا بچہ سب سے آگے بڑھنے والا ہو. ہر ماں کی یہ تمنا ہونی چاہیے. اور مائیں جو کردار ادا کر سکتی ہے بچوں کی تربیت اور تعلیم کے اعتبار سے, باپ وہ کردار ادا نہیں کر سکتا ہے. مائیں جو کردار ادا کر سکتی ہے. قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا, وہ بھی اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. لیکن اللہ نے کرم کیا کہ انسانوں کو یہ طاقت دی اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے اور ذریعے سے کہ ہم قرآن کو یاد کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں. قرآن پاک کے جو اعجازات شمار کیے گئے ہیں ان میں سے ایک اعجاز یہ ہے کہ یہ کتاب بہت جلدی یاد ہو جاتی ہے, بہت جلدی یہ کتاب یاد ہو جاتی ہے. امام محمد رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں, چھوٹے تھے, امام صاحب کے پاس پہنچے کہ مجھے آپ اپنی شاگردی میں شامل کر لیجئے, میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم تو ان بچوں کو لیتے ہیں جو حافظ قرآن ہو, ہم ان بچوں کو لیتے ہیں جو حافظ قرآن ہو, اس کو ہم لیتے ہیں اپنی شاگردی میں, کیونکہ یہاں مسائل کا استعمال کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے قرآن پاک پر نظر ہونی چاہیے, قرآن پاک زبانی یاد ہونا چاہیے. کہا اچھا, ان کے والد واپس لے کر چلے گئے اور 7 دن کے بعد پھر حاضر ہو گئے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بیٹا آج کیسے آنا ہوا؟ کہا حضرت آپ نے کہا تھا قرآن یاد کر کے آ جاؤ, حفظ کر کے آ جاؤ, میں نے قرآن حفظ کر لیا. سبحان اللہ. کتنے دن میں؟ 7 دن. 7 دن کے اندر قرآن پاک حفظ کر لیا. علامہ ظاہر القوسری رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے, امام محمد رحمہ اللہ کی سوانح میں انہوں نے لکھی ہے بلوغ الانام, بلوغ الامانی فی ترجمۃ امام محمد بن الحسن الشیبانی.
یہ کتاب کا نام ہے، اس میں انہوں نے شروع ہی میں ذکر کیا ہے کہ 7 دن میں قرآن پاک حفظ کر کے آگے. اور یہ تو آپ کہیں گے پرانی بات ہے، ابھی نئے دور کی بات. قاسم العلوم والخیرات منبع الفیوز والبرکات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سوانح قاسمی میں مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے حافظ نہیں تھے، عالم تھے لیکن حافظ نہیں تھے. حج کا ارادہ کیا، حج کے لیے گئے اور بحری جہاز ہوتا تو اس میں سوار ہو گئے اور اس وقت کئی مہینے سمندر میں رہنا پڑتا تھا کیونکہ ہوا کے رخ کے ساتھ جہاز چلتا تھا. وہ بادوانی کشتیاں ہوا کرتی تھی تو اس میں سوار ہوئے. شعبان کے مہینے ہی میں نکل گئے حج کے لیے. رمضان آ گیا، سمندر میں کشتی چل رہی ہے، چاند نظر آ گیا. اب پہلے دن کی تراویح تھی تو معلوم کیا کوئی حافظ ہے. پوری کشتی میں جتنے حجاج تھے کوئی بھی ان میں حافظ قرآن نہیں تھا. اس دن نماز جو پڑھی گئی تراویح کی وہ سورہ تراویح پڑھی گئی. مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے حیا آنے لگی کہ پوری کشتی میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہے. میں نے اگلے دن صبح قرآن پاک اٹھایا اور یاد کرنا شروع کیا تو شام تک 1 پارہ یاد کر لیا اور رات کو تراویح میں سنا. تو ایک دن میں کسی دن 1 پارہ یاد کرتے، کسی دن 1.25 پارہ یاد کرتے تھے. 27 دن کے اندر پورا قرآن پاک زبانی یاد کر کے تراویح میں سنا بھی. یہ قرآن پاک کو اعزاز کس نے آتا ہے؟ اللہ نے آتا ہے. یہ اعزاز ہے قرآن پاک کو، یہ اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے قرآن پاک کہ اتنی جلدی یہ کتاب یاد ہو جاتی ہے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ جس وقت مالٹا کی جیل میں گرفتار ہو کر آئے ہیں تو پہلے حافظ نہیں تھے. 70 سال عمر ہو چکی ہے. 70 اور 80 کے بیچ کی جو ہے یہ سال ہے، اس میں وہ گرفتار تھے. پہلے سال جب رمضان آ گیا جیل میں تو کوئی حافظ نہیں تھا. روزانہ یاد کر کے رات کو تراویح پڑھاتے تھے اور 28 دن میں قرآن پاک حفظ کر 28 دن کے. یہ قرآن پاک کا اعزاز ہے، بہت جلدی یہ یاد ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے قرآن پاک کے اعجازات میں سے ایک یہ ہے اس کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے. اگر سمجھ میں نہ آئے تب بھی قرآن پاک غور سے اگر سنا جائے تو بندے کے دل کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. اگر سمجھ میں نہ آئے اور اگر سمجھ میں آتا ہو پھر تو دل ہی بندے کا بڑھ جائے گا. اس طرح قرآن پاک دل کے اوپر چوٹ لگاتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے خلیفہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس پوری امت کے اندر افضلیت میں سب سے پہلے نمبر پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. دوسرے نمبر پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے سخت دل تھے، بہت زیادہ سخت دل ہیں. آپ اندازہ لگائیں اتنے سخت دل ہیں کہ تلوار لے کر نکلتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ سر قلم کرنے کے لیے. اتنے سخت دل ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد میں آ کر کعبۃ اللہ کے سائے میں، کعبۃ اللہ کے پاس میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو ہم مکہ کے لوگ جو آپ کی دن میں مخالفت کرتے تھے رات کو آتے تھے اور آ کر چھپ کر قرآن پاک سنا کرتے تھے اور صبح کو عہد کرتے تھے آج کے بعد کوئی نہیں آئے گا سننے کے لیے، لیکن دوسرے دن پھر آ جاتے تھے. ہر آدمی یہ سمجھتا تھا وہ نہیں آیا ہوگا میں جا رہا ہوں. تو کہتے ہیں کہ ایک رات میں بھی آ گیا سننے کے لیے، کعبۃ اللہ کے پردوں کے پیچھے چھپ گیا. آپ قرآن پڑھ رہے تھے، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، سورہ حاقہ کی. الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذب ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا. تمہیں کیا معلوم کہ یہ سچائی ہے کیا، حق ہونے والی بات ہے کیا؟ وما ادراک ما الحاقہ کذب ثمود وعاد بالقاریہ. وہ دیکھو قوم ثمود، اس نے کھٹکھٹانے والی یعنی قیامت کو جھٹلایا تھا، پھر ان کا کیا انجام ہوا. قوم عاد نے جھٹلایا تھا، ان کا کیا انجام ہوا، ان کا انجام بیان کیا گیا. آیت کے ساتھ آیت ملتی چلی جا رہی ہے، ایک مضمون سنتا چلا جا رہا ہے.
کہتے ہیں میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ایسا لگ رہا تھا پورے جسم کے اوپر کچھ ہتھوڑے جیسے لگ رہے ہوں۔ آپ نے ایک رکوع مکمل کیا، دوسرا رکوع آپ شروع کر رہے ہیں، میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی، یہ آدمی کتنا زبردست قسم کا شاعر ہے، یہ شعر و شاعری کرتا جا رہا ہے۔ تب تک آپ آگے سے پڑھتے ہیں وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ کہتے میرے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ میں نے جو سوچا اس کو اس کا پتہ چل گیا، اس کا مطلب یہ غیب داں ہے، یہ کاہن ہے، تو اس لیے اس کو پتہ چل گیا۔ تب تک آپ آگے پڑھتے ہیں کہ وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے۔ کہتے بس اتنا آپ نے پڑھا، سورت آپ نے ختم کی، لیکن میرا جسم جو ہے پانی پانی ہو گیا تھا، میرے دل کے اوپر کوئی چیز دستک دے رہی تھی، لیکن چونکہ میں مکہ والوں کی مخالفت کے ساتھ بڑا سخت دل ہو گیا تھا، تو میں نے کوئی توجہ اس طرح کو دی نہیں۔ اگلے دن جو ہے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ سارے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا یہ جو نیا دین پیش کیا جا رہا ہے، نئی جو تحریک کھڑی ہو رہی ہے، اس تحریک کو دیکھو یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور لوگ اس میں جو ہے دن بدن اور بڑھ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ مکے پر قبضہ کر لے، ان کا کام تمام کیا جائے۔ کون اس کے لیے تیار ہے جو ان کا سر قلم کر کے لے آئے؟ تو اس کے لیے سب ایک دم سناٹا چھا گیا، کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور میں نے کہا میں یہ کام کروں گا، سب نے شاباش دی اور کہا واقعتاً آپ ہی یہ کام کر سکتے ہیں، اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں تلوار بھی گھوڑے پر سوار ہوا اور نکل پڑا، راستے میں کوئی ملتا ہے، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا پہلے اپنی بہن کی تو خبر لو، تمہاری بہن جو ہے وہ بھی تو مسلمان ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں سیدھا بہن کے گھر آیا، وہ قرآن پڑھ رہے تھے اندر، جیسے میں نے دروازے پر دستک دی تو پوچھا کون؟ مم الباب، دروازے پر کون ہے؟ میں نے جواب دیا ابن الخطاب، خطاب کا بیٹا ہوں۔ آواز کو انہوں نے پہچان لیا، قاری صاحب کو چھپا دیا، قرآن کا صحیفہ اٹھا کے اوپر رکھ دیا اور اس کے بعد دروازہ کھولا۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا، بہن کو پٹائی کرنا شروع کی، بہنوئی کو پیٹنا شروع کیا، اتنا مارا وہ لہو لہان ہو گئے۔ اور میں نے کہا جب تک تم باز نہیں آؤ گے اس نئے دین کو قبول کرنے سے تب تک میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تو بہن نے کہا عمر جس ماں کا تو نے دودھ پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، اگر تو کفر کے اندر سخت ہے میں ایمان کے اندر سخت ہوں، تو میری جان تو لے سکتا ہے لیکن میرے ایمان کو نہیں چھین۔ جب یہ بات کہی دل ٹوٹ گیا۔ کہا اچھا وہ میں نے آواز سنی تھی ذرا دکھاؤ کیا ہے؟ بہن نے کہا تم ناپاک ہو، لم یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، ناپاک اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔ غسل کیا، اس کے بعد قرآن پاک لیا، سورہ طٰہٰ کھلی ہوئی تھی، پڑھنا شروع کیا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، آگے پہنچے یہاں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بس اس آیت پر پہنچے۔ اللہ اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے اننی انا اللہ، میں ہوں اللہ، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، فاعبدنی، میری عبادت کرو۔ بس یہاں پہنچے، کہا اب جہاں سے یہ نعمت ملتی ہے وہاں مجھے بھیجو۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، معجزہ ہے، اس کو اللہ نے پرتاثیر بنایا ہے، یہ اثر کرتا ہے، دلوں پر دستک دیتا ہے۔ انسان تو انسان ہے، جنات آئے وہ بھی نہیں رہ سکے اور انہوں نے بھی قرآن پاک کو قبول کر لیا، ایمان قبول کر لیا۔ جب قرآن انہوں نے سنا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو اذ صرفنا الیک، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مایوس ہو کر آئے تھے، طائف والوں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ میرے ایمانی بھائیوں ذرا غور کریں، آج ہمیں بلایا جاتا ہے جلسوں میں، پروگراموں کے اندر اسٹیج سجایا جاتا ہے، اشتہار چھاپے جاتے ہیں، یہ انتظام کیا جاتا ہے، شامیانے لگائے جاتے ہیں، نہ معلوم کیا کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک وقت تھا جب اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مایوس ہو کر طائف کی طرف جاتے ہیں کہ طائف کی زمین بڑی سرسبز و شاداب ہے، وہاں کے لوگوں کے دل بھی نرم ہوں گے، شاید وہ میری دعوت کو قبول کر لیں۔ کس طرح آپ نے سفر کیا ہوگا،
تقریباً 200 کلومیٹر کا سفر ہے، وہ آپ نے پیدل طے کیا ہے. صرف حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہے اور کوئی ساتھ نہیں ہے. آپ وہاں گئے، 10 دن کا گویا سفر طے کر کے وہاں پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد آپ نے دعوت دی، 3 بڑے سرداروں کا انتخاب کیا. اگر انہوں نے بات مان لی تو میرا کام بن جائے گا. ان کے پاس گئے، لیکن ان میں سے ایک نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا. آپ نے پھر ان سے آخری گزارش یہ کی، جب تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی، تم نے میری بات کو نہیں مانا، اب میری ایک درخواست ہے، اور لوگوں کو نہ بتانا، میں واپس جا رہا ہوں. لیکن ان ظالموں نے اوباش قسم کے جوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا. وہ آپ پر پتھراؤ کرتے ہیں، آپ کو لہو لہان کر دیا جاتا ہے، آپ واپس لوٹ رہے ہیں، نڈال ہو کر آپ بیٹھ جاتے ہیں. وہ آتے ہیں، آپ کو اٹھاتے ہیں، اور پھر جب آپ چلنے لگتے ہیں پھر پتھراؤ کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. فدا ابی و امی، ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہو جائیں. اللہ اکبر. میرے ایمانی بھائیوں، یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے یہ ایسے نہیں پہنچ گیا، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں لگی ہیں، بڑی جو ہے اس کے پیچھے محنتیں لگی ہیں، تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے. جس دین سے آج ہم منہ موڑتے جا رہے ہیں، جس قرآن سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، یہ ہمارے پاس بڑی قربانیوں سے پہنچا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لہو لہان ہیں. واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ وادی نخلا میں آپ پہنچتے ہیں. وہاں آ کر آپ نے تہجد کی نماز شروع کی. آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. جنات کی ایک جماعت یہاں پہنچ جاتی ہے. اللہ نے بتایا کہ میرے حبیب، اگر انسانوں نے آپ کی بات کو ٹھکرا دیا، آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، یہ تو میں نے جنات کو بھیج دیا ہے، یہ آپ کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، وہ قرآن کو سن رہے تھے، غور سے کان لگا کر سن رہے تھے. فلما حضروه، جب وہ وہاں آگے، قالوا انصتوا، انہوں نے کہا خاموش ہو جا، غور سے کان لگا کر سنو. فلما حضروه قالوا انصتوا، اور پھر جب آپ نے تلاوت مکمل کی تو ولوا الى قومهم منذرین، یہ اپنی قوم کی طرف لوٹتے ہیں. کیسے؟ ڈرانے والے بن کے، داعی بن کر لوٹتے ہیں. داعی بن کر ایمان قبول کر لیا، اس کے بعد داعی بن جاتے ہیں اور اپنی قوم کو جا کر دعوت دیتے ہیں. ان سے جا کر کہتے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے. فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں. ولن نشرک بربنا احدا، آج کے بعد ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. جنات نے جب قرآن کو سنا وہ بھی نہیں رک سکے، انہوں نے بھی قرآن کو قبول کر لیا، ایمان قبول کر لیا. قرآن پاک نے ان کے اوپر بھی اثر کیا، لیکن آج ہمارے اوپر اثر نہیں ہو رہا ہے. لگتا ہے کہ ہمارے دل کچھ زیادہ ہی سخت ہو گئے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرمائے. میرے ایمانی بھائیوں، قرآن پاک جیسی نعمت کوئی نعمت نہیں ہے جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. اس لیے میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے اور اپنے بھائیوں سے سب سے یہ گزارش کرتا ہوں، ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنائیں، اپنے بچوں کو انجینئر بنائیں، اپنے بچوں کو اور کچھ بنائیں جو بنانا بنائیں، لیکن سب سے پہلے ان کو قرآن کی تعلیم دے دیں ہم. اور ہر ماں بہن کی میں نے عرض کیا پہلے کہ یہ تمنا ہونی چاہیے کہ میرا بچہ یہ سب سے آگے نکلے، دینی اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے سب سے آگے ہونا چاہیے، کیونکہ یہی ہمارے جو دیندار بچہ ہوگا یہی ہمارے کام آئے گا. اگر ہم نے اس کو دیندار نہیں بنایا، اگر ہم نے بچے کی تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ نہیں دی، کل ہم دنیا سے چلے جائیں گے، کوئی ہمارے لیے دعا کرنے والا نہیں ہوگا، ہمارے عمل کا سلسلہ تو منقطع ہو جائے گا. یہی کام آئے گا جو ہمارے لیے دعا پیچھے کرے گا، قرآن پاک پڑھ کر اور اس کا اظہار ثواب ہمیں کرے گا تو یہ ہمیں پہنچے گا، اس کا فائدہ ہمیں پہنچنے والا ہے. باقی ڈگریاں جو ہیں ان سے کچھ بھی ہمیں ملنے والا نہیں ہے. ان سے کیا ملے گا؟ میرے استاد محترم حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، ان کے علاقے میں، راجوری کے علاقے میں ایک آدمی نے پیچھے انتقال ہو گیا، وہ کہیں دور تھا، جب واپس آیا لوگوں نے اس کے باپ کو دفن کر دیا تھا. پھر اس کی قبر پر جب آیا تو آ کر 3 لات اس نے اپنے باپ کی قبر پر ماری اور کہا لات کھا تو اس لیے کہ اگر مجھے کچھ سکھایا ہوتا میں پڑھ کے تیرے لیے دعا کرتا، تو نے مجھے کچھ سکھایا نہیں. ان کا نام، ان کے ہاتھ پر لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. لاکھوں مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی. آج اپنی والدہ کو کارگزاری سنا رہے تھے
کہ امی جان آج تو کمال ہو گیا، اتنے لوگوں نے میرے ہاتھ پر کلمہ پڑا اور وہ جہنم سے بچ گئے، اتنے لوگوں نے توبہ کی وہ جہنم سے بچ گئے۔ ماں نے بڑے پیار سے کہا بیٹا اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ پوچھا امی جان پھر کس کا کمال ہے؟ کہا میرا کمال ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ تو جواب دیا بیٹا جب تم چھوٹے تھے تو میں نے کبھی بھی بے وضو آپ کو دودھ نہیں پلایا ہے، باوضو دودھ پلایا ہے۔ یہ مائیں تھی جو پہلے سے ہی اپنے بچوں کی تربیت کے لیے پلان بنا کے رکھتی تھی کہ میں نے اپنے بچے کی کیسی تربیت کرنی ہے، کیسے اس کو نیک بنانا ہے، کیسے اس کو دنیا کا بڑا انسان بنانا ہے، اس کے لیے پہلے سے وہ پلان کر کے رکھتی تھی۔ اب یہ کہنا تو بڑا آسان ہے، لیکن سردی کا موسم ہو اور رات کو بچہ دودھ کئی مرتبہ پیتا ہے، لمبی رات ہے تو ہر مرتبہ ماں کو اٹھنا ہے، اٹھ کے وضو کرنا ہے، وضو کر کے پھر بچے کو دودھ پلانا ہے۔ تو پھر بچوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر وہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ بن جاتے ہیں، ان جیسے بن جاتے ہیں۔ آج لوگ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں سب، تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، اور اللہ نے وہ کام لیا ان سے کہ ان کی تحریک پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئی، لیکن اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ حضرت شیخ الحدیث شیخ زکریا رحمہ اللہ آپ بیتی میں، اور اسی طریقے سے اکابر کا رمضان اس میں تحریر کرتے ہیں کہ ہماری دادی جان یعنی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت شیخ الحدیث شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے چچا ہے۔ تو فرماتے ہیں ہماری دادی جان رمضان المبارک میں گھر کے کام کاج کے ساتھ 40 پاروں کی تلاوت کرتی تھی روزانہ۔ رمضان المبارک میں روزانہ ایک قرآن پاک ختم کر کے اور 10 پارے اوپر اور یعنی 24 گھنٹوں میں وہ 40 پاروں کی تلاوت کرتی تھی۔ کتنے پاروں کی؟ 40 پاروں کی تلاوت۔ آج ہم میں سے کس نے ایک پارے کی تلاوت کی؟ ایک پارے کی تلاوت ہم میں سے کس نے کی ہے؟ کوئی ہے آپ بتانے والا؟ کوئی نہیں۔ وہ ایک بزرگ نے اٹھایا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، چلو ایک تو نکلا جس نے تلاوت کی۔ وہ کتنے پاروں کی تلاوت کرتی تھی؟ 40 پاروں کی تلاوت۔ اللہ ان کے وقت میں برکت عطا کرتا تھا، اور گھر کے کام کاج کے ساتھ کھانا بھی بنا رہی ہیں اور ساتھ میں تلاوت بھی چل رہی ہیں۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب ہمارے والد حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے چچا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو وہ دودھ پلاتی تھیں تو قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جاتی، باوضو ہو کر بیٹھ جاتی، پھر ان بچوں کو دودھ پلاتی اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ لکھتے ہیں کہ میرے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کئی پارے قرآن پاک کے حفظ ہو چکے تھے، ان کے بولنے سے پہلے ہی جب بولنا سٹارٹ کیا تو قرآن پاک کے کچھ پارے والدہ کی زبانی سن کے زبانی یاد ہو چکے تھے۔ ایسی مائیں تھی، ان ماؤں نے قربانیاں دی تو تب جا کر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا مبلغ پیدا ہوتا ہے، حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا محدث پیدا۔ یہ ماں کی قربانی ہے، مائیں جب پیچھے قربانی دیتی ہیں پھر اس طرح کے بچے جو ہے وہ آتے ہیں۔ حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کا سب نے نام سنا ہے جی، اکابر اولیاء کرام میں سے ہے، بڑے اللہ والے سے بڑے عالم تھے حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو سب جانتے ہیں، لیکن ان کی والدہ نے پیچھے کتنی بڑی قربانی دی ہے، کیسے اپنے بچے کو بنایا، کیسے بایزید یہ بستانی بن گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کی والدہ کا جب نکاح ہو گیا بیان فرماتی ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی نے یہ طے کیا اگر اللہ نے ہمیں بچہ دیا تو ہم اس کو اللہ کا ولی بنائیں گے،
ایسے اس کی تربیت کریں گے کہ وہ اللہ کا ولی بن جائے. یہ ماؤں کی سوچ ہوتی تھی. آج ہماری ماؤں کی سوچ ہی بگڑ گئی. آج ہماری ماؤں کی سوچ کیا ہے کہ بڑا سے بڑا وہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ یا بڑے کسی عہدے پر کیسے پہنچا, اور پھر بعد میں کیا کرے گا, کچھ دے گا ان کو, کچھ بھی نہیں دے گا. ماں باپ ادھر تڑپتے رہتے ہیں, یہ پتہ نہیں کہاں گھوم رہا ہو. تو کہتی ہیں ہم نے دونوں نے ارادہ کیا اور یہ عہد کیا کہ جو اللہ اگر ہمیں بچہ دے گا اس کو ہم اللہ کا ولی بنائیں گے. کہتے ہیں کہ ابھی میں امید سے ہوئی تھی, میرے شوہر کا انتقال ہو گیا, اس کے بعد بچے کی پیدائش ہوئی, اللہ نے بیٹا دے دیا, اور اپنے اعتبار سے جب پہلے ہی یہ سوچ رکھا ہے تو کس طرح بچے کی بچپن میں تربیت کرنی ہوگی. جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا, گلی میں چلنا پھرنا اس نے شروع کیا, تو مجھے فکر لاحق ہو گئی, اب گلی کے بچوں کے ساتھ یہ بچہ گھومے گا تو خراب ہو جائے گا, گندی عادتیں اس کو پڑ جائیں گی. اس لیے اس کی تعلیم اور تربیت کے بارے میں سوچنا چاہیے. میں نے محلے کی عورتوں سے مشورہ کیا کہ کوئی عالم ہے جو میرے اس بچے کی تربیت کرے اور اس کو تعلیم دے سکے. عورتوں نے بتایا فلاں جگہ پر مسجد میں ایک عالم ہے, وہ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں, پڑھاتے ہیں. تو کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو تیار کیا اور لے گئی, ان عالم سے ملاقات کی, اور جاتے ہیں ان سے یہ کہا کہ یہ میرا بچہ ہے, میں ایک بیوہ عورت ہوں, میرے شوہر کا انتقال ہو گیا, یہ یتیم بچہ ہے, اور میں نے سنا ہے آپ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں, ان کی تربیت کرتے ہیں, اس لیے میں بڑی امید کے ساتھ آپ کے پاس اس بچے کو لے کر آئی ہوں. پھر بتایا میں نے اور میرے شوہر نے دونوں نے یہ ارادہ کیا تھا ہم اس کو اللہ کا ولی بنائیں گے, اس کو ہم بڑا عالم بنائیں گے, اسی لیے آپ کے پاس لے کر آئی ہوں. تو اس عالم نے جب دیکھا اس اللہ کی بندی کے جذبات کو تو اس نے اس کی قدر کی اور کہا کوئی بات نہیں بہن, تم جو جیسے کہو گی ویسے میں بچے کی تربیت کرنے کے لیے تیار ہوں, اس کو تعلیم دینے کے لیے تیار ہوں. اب اس کے بعد اس اللہ کی بندی نے یہ کہا کہ حضرت جی یہ میرا بچہ آپ جانتے ہیں کہ پہلی مرتبہ گھر سے باہر نکلا ہے, باپ کا سایہ تو اس کا پہلے اٹھ چکا ہے, اب صرف میرے ساتھ اس کا تعلق ہے, تو اس کو چند دنوں کے بعد میری یاد ستائے گی. لیکن میں آپ سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ نے اس بچے کو گھر نہیں آنے دینا ہے, اس کو چھٹی نہیں دینی ہے, جب تک یہ کچھ بن نہ جائے تب تک آپ اس کو چھٹی نہیں دیں گی. استاد نے کہا ٹھیک ہے بہن, جیسے تم کہہ رہی ہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد استاد کے حوالے کیا بچے کو, اور یہ اللہ کی بندی واپس چلی گئی, اپنے گھر میں جا کر عبادت میں لگ گئی اور گھر کے کام کاج میں اور ساتھ میں بچے کے لیے دعائیں کر رہی ہے. چند دنوں کے بعد بچے کو ماں کی یاد ستانے لگی. استاد کے پاس آ گیا, موٹے موٹے آنسو بہ رہے ہیں, استاد جی مجھے ماں کی یاد آ رہی ہے, مجھے چھٹی دی جائے, میں ماں سے ملاقات کر کے آ جاؤں گا. اب استاد کو فوراً یہ یاد آ گیا کہ اس کی ماں نے تو مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں چھٹی نہیں دوں گا. اب کیا کیا جائے, اس کے تو آنسو بہ رہے ہیں, اگر اس کو چھٹی نہیں دیتا ہوں تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا, اور چھٹی دیتا ہوں تو ماں کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ وعدے کی خلاف ورزی ہو جائے گی. اس لیے استاد کے ذہن میں ایک تدبیر آئی کہ اس کو اتنا سبق دے دیتا ہوں کہ یاد ہی نہ کر سکے, اور شرط لگا دیتا ہوں سبق یاد کر کے سنا دوں گا, شام تک تو چھٹی مل جائے گی. اب استاد نے چند دنوں کا سبق ایک ہی دن میں دے دیا بچے کو, اور کہا بیٹا اس کو یاد کر کے لاؤ, اگر آپ نے شام تک یاد کر کے سنا دیا تو میں آپ کو چھٹی دے دوں گا. اب بچہ آیا, آ کر دیکھا سبق تو یہ اتنے دن کا ہے کہ یہ تو یاد ہونا مشکل ہے, لیکن فوراً اس کو یاد آیا کہ میری ماں یہ کہتی تھی بیٹا جب بھی کوئی مشکل موقع آ جائے, کوئی مشکل پڑ جائے تو پھر 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسان کر دیتے ہیں. اور استاد بھی یہی کہتا ہے. تو یہ بچہ مسجد میں آ گیا, آ کر 2 رکعت اس نے پڑھی, اور اس کے بعد اپنے ننھے سے ہاتھ اٹھائے اور آنسو بہا کر اللہ سے دعا کی کہ میرے پروردگار, میری ماں بھی یہ کہتی تھی, استاد بھی یہ کہتا ہے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ آ جائے تو اللہ اس کو آسان کر
کر دیتا ہے. اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ میرے استاد نے مجھے سبق زیادہ دے دیا ہے, تو جانتا ہے مجھے ماں کی یاد آ رہی ہے, مجھے گھر جانا ہے ماں سے ملاقات کے لیے, اللہ مجھے سبق یاد کروا دے. یہ دعا کر کے سبق یاد کرنا شروع کیا. 1-1.5 گھنٹے کے بعد سبق اس کو یاد ہو گیا سارا. اب استاد کے پاس آ جاتا, استاد جی میں نے سبق یاد کر لیا ہے. استاد نے پوچھا بیٹا سارا سبق یاد کر لیا؟ ہاں استاد جی سارا سبق یاد کر لیا. بیٹا سناؤ. جب سنانا شروع کیا سارا ہی سنا دیا. اب استاد مجبور ہو گیا چھٹی دینے. چھٹی دے دی استاد نے. یہ بچہ کھیلتا کودتا ناچتا ہوا گھر پہنچا. کئی دن ہو گئے تھے ماں کی زیارت نہیں ہوئی تھی. اب ماں سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے. جیسے گھر کے دروازے پر پہنچا, دروازے کی کنڈی اندر سے بند تھی. دروازہ کھٹکھٹایا. ماں نے پوچھا کون؟ جواب دیا میں آپ کا بایزید ہوں, میں آپ کا بایزید ہوں. ماں نے جواب دیا میرا بایزید نہیں ہے, میرا بایزید تو کچھ بن کے آئے گا, اس کے بغیر وہ نہیں آئے گا. دروازہ نہیں کھلے. اب یہ بچہ وہیں کھڑے ہو کر کچھ دیر تک آنسو بہاتا رہا کہ شاید ماں کو ترس آ جائے, لیکن وہ ماں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا کچھ بن جائے. اگر آج میں نے دروازہ کھول دیا یہ کل پھر آ جائے گا, اس کا ذہن منتشر رہے گا, یہ پھر یکسوئی کے ساتھ پڑھ نہیں سکے گا. اس لیے ماں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر دروازہ نہیں کھولا. اب بتائیں بچے کو زیادہ ماں کے ساتھ پیار ہوتا ہے ماں کو بچے کے ساتھ؟ ماں کو بچے کے ساتھ زیادہ پیار ہوتا ہے. ماں ترستی ہے اپنے بچے کی زیارت کرنے کے لیے, لیکن وہ قربانی اس لیے دے رہی ہے کہ میرا بچہ کچھ بن جائے. دروازہ نہیں کھلا. کچھ دیر کے بعد بچہ الٹے پاؤں واپس آ گیا. جب استاد نے دیکھا بچہ واپس آ گیا ہے اور آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے ہیں, بلایا بیٹا کیا بات ہے, خیریت تو ہے؟ استاد کو یہ محسوس ہوا کہ شاید کہیں اس کی والدہ کا انتقال نہ ہو چکا ہو, اس لیے یہ واپس آ گیا ہے. تو اس نے بچے نے بتایا استاد جی ٹھیک ہے سب. کہا پھر تم واپس کیوں آ گئے؟ تو بتایا کہ میں کیا تھا, والدہ نے دروازہ نہیں کھولا, ماں نے دروازہ نہیں کھولا, اور یہ کہا میرا بایزید تو کچھ بن کے آئے گا. استاد نے کہا بیٹا تم اپنی ماں سے ناراض ہو کر تو نہیں آئے ہو؟ جواب دیا کہ نہیں استاد جی میں سمجھتا ہوں کہ میری ماں یہ چاہتی ہے میں کچھ بن جاؤں, وہ میری خیر خواہی چاہتی ہے, میں اس سے ناراض نہیں ہوں. استاد نے کہا بیٹا پھر اب یکسوئی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دو, اب نہیں جانا گھر. کہا ٹھیک ہے استاد جی. اس کے بعد بچے نے پڑھنا شروع کر دیا. 1-2 دن میں 16 سال گزر جاتے. کتنے؟ 16 سال گزر جاتے ہیں. جب آیا تھا 5-6 سال عمر تھی, اب 21-22 سال عمر ہو چکی ہے. تو عالم بھی بن گیا اور اللہ کا ولی بھی بن جاتا ہے. اب 16 سال کے بعد ایک دن استاد تہجد پڑھ کے تو تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے, اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. اسی دوران اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے شاگردوں میں بایزید نام کا جو نوجوان ہے اس کو اللہ نے ولایت کبریٰ کا درجہ دے دیا ہے, جاؤ اور جا کر ان کو اس کی بشارت دے دو اور ان کو گھر بھیج. کہاں سے اجازت ملی؟ اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت اور اجازت مل رہی ہے. استاد کی آنکھ کھل گئی اور فوراً ہی آئے. جس کمرے میں یہ نوجوان بایزید رہتا تھا آ کے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ یہ نوجوان مصلی پر کھڑا ہے اور اللہ کے سامنے گویا نیاز مندی کو ظاہر کر رہا ہے, نماز تہجد کی ادائیگی کر رہا ہے. استاد پیچھے بیٹھ گیا. جب بایزید نے سلام پھیرا تو استاد نے سلام کر کے اور اس کے بعد گلے سے لگا لیا, پیشانی کو بوسہ دیا, ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا بیٹا تمہیں مبارک ہو, تمہیں مبارک ہو. ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے مجھ سے کہا ہے کہ بایزید نام کا جو تمہارا شاگرد ہے اس کو جا کر بشارت دے دو, اللہ نے اس کو ولایت کبریٰ کا درجہ دے دیا ہے. بیٹا اب تمہاری تکمیل ہو گئی, میری اتنی ذمہ داری تھی, اب آپ اپنے گھر جانا چاہو تو جا سکتے ہو. اب بیٹا
صبح کو تیاری کرتا ہے اور گھر آتا ہے. آج جیسے گھر میں پہنچا پہلی دستک دی, ماں نے فوراً دروازہ کھول دیا. کھولنے کے بعد بیٹے کو چوما, چومنے کے بعد کہا بیٹا یہاں بیٹھو, پہلے مجھے اللہ کا شکر ادا کرنے دو. مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز ادا کی, شکرانے کی, ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے سامنے یہ فریاد کی, پروردگار آج کے دن تک کے لیے میں تجھ سے زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی کہ مجھے میں وہ دن دیکھ لوں جس دن میرا بیٹا کچھ بن کے میرے گھر آ جائے. اللہ آپ نے کرم کیا, میرا بیٹا آ گیا ہے, اب مجھے کوئی جینے کی چاہت نہیں ہے. اس کے بعد پھر بیٹے کو پانی پیش کیا, بیٹے کو کھانا پیش کیا ہے. تو یہ مائیں تھی جو اپنے بچوں کے لیے ایسی قربانی دیا کرتی, تب جا کر بچے ان کے کچھ بنتے تھے. آج ہمارے گھروں میں مرغی نے انڈا دے دیا تو وہ یا مرغی کہیں مر گئی تو اس کے بعد بچے کو فون کر کے بتا دیا جاتا ہے وہ تمہاری مرغی کیوں مر گئی. تو اس کا ذہن بھی جائے گا, کیا رہے گا, منتشر رہے گا, وہ کیا پڑے گا. اس لیے میری ماں بہنوں سے گزارش ہے وہ یہ قربانیاں دیں. آج بھی میری ماں بہنیں اگر چاہیں وہ قربانی دیں تو پھر آج بھی بایزید رحمت اللہ علیہ جیسے پیدا ہو سکتے ہیں, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جیسے پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن بات ہے تھوڑی سی کس کی, قربانی کی. یہ اللہ نے جو ہمیں مال و دولت دیا ہے یہ اس لیے نہیں دیا ہم اپنے بچوں کو بڑی بڑی ڈگریاں کرائیں اور فلاں بنائیں. ٹھیک ہے, وہ بھی کرنا ہے, وہ بھی ضروری ہے, ہر محکمے میں ہمارے بندے ہونے چاہیے. لیکن خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جو اپنا جو کچھ ہے وہ ان بچوں پر خرچ کرتے ہیں, جو بچے قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں, جو بچے حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں. علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے صفات الصفوہ, اس میں نقل فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن فروخ رحمت اللہ علیہ ایک تابعی ہے, وہ اپنے گھر میں تھے, اعلان ہو گیا جہاد کا, جہاد کے لیے چلنا ہے. انہوں نے تیاری کر لی. ان کے پاس اس وقت 30,000 اشرفیاں یعنی سونے کے دینار, 30,000 سونے کے دینار تھے. یہ انہوں نے اپنی بیوی کے حوالے کیے اور اس کے بعد کہا میں جا رہا ہوں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. نکل پڑے. اس کے بعد گئے, آگے بڑھتے رہے, فتح یاب ہوتے رہے, بڑھتے رہے. 27 سال کے بعد واپس آتے. کتنے سال کے بعد؟ 27 سال کے بعد واپس لوٹتے ہیں. جب واپس آئے مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے تو یہاں کے تو حالات بدل چکے ہیں, اپنا گھر پہچاننا مشکل ہو گیا. گھوڑے پر سوار تھے تو اندازہ لگاتے لگاتے پہنچ گیا اپنے گھر کے دروازے پر. جیسے دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے ایک نوجوان نکل رہا ہے, امام ربیعۃ الرائے رحمت اللہ علیہ جو بڑے محدث ہیں وہ نکل رہے ہیں. تو ان کو دیکھتے ہی ناراض ہو گئے, کہنے لگے یہ میرا گھر ہے, تم یہاں سے کیسے نکل رہے ہو؟ کیونکہ اس سے پہلے نہ باپ نے بیٹے کو دیکھا نہ بیٹے نے باپ کو دیکھا ہے. ابھی یہ امید سے تھے, ماں کے پیٹ میں تھے تو یہ نکل گئے تھے اور آج 27 سال کے بعد واپس لوٹ کر آئے ہیں. تو کہنے لگے یہ میرا گھر ہے, تو کیسے یہاں سے نکل رہا ہے؟ اس نے کہا یہ تو میرا گھر ہے, چچا آپ کو غلطی لگ گئی ہے, آپ کسی اور دروازے پر آگے ہو. جب دونوں کا آپس میں تکرار شروع ہوا تو امام ربیعۃ الرائے رحمہ اللہ کی والدہ نے اور عبد الرحمن فروخ کی بیوی نے اندر سے دیکھا, وہ دروازے کی جو دراڑ ہوتی ہے اس سے دیکھا کہ یہ کیا باہر جو ہے وہ آپس میں باتوں کا تبادلہ ہو رہا ہے. تو دیکھا تو فوراً اپنے شوہر کو پہچان لیا, اندر سے آواز دے کر کہا کہ یہ ہاذا زوجی, یہ تو میرے شوہر ہیں, وہذا ابو کا یا ربیعہ, ربیعہ یہ تمہارے والد ہیں, ان کو آنے دو. اب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگتے ہیں اور بہت روئے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ اندر آنے کے بعد باتیں ہوئی. کچھ دیر کے بعد انہوں نے یاد رکھا تھا, اپنی بیوی سے پوچھا کہ میں تمہیں 30,000 اشرفیاں دے کر گیا تھا, وہ کہاں خرچ کی؟ حساب لینے لگے. تو بیوی نے کہا ابھی تھوڑی دیر میں مسجد نبوی میں اذان ہونے والی ہے, فجر کی اذان ہونے والی ہے, تو
آپ نماز پڑھ کے آ جائیں، اس کے بعد میں اس کا جواب دے دوں۔ اب کچھ دیر کے بعد اذان ہو گئی، لوگ مسجد کی طرف نکلے، ربیعۃ الرائے رحمہ اللہ وہ بھی نکلے، اور ان کے والد عبد الرحمن فروخ یہ بھی نکلے۔ نماز ہو گئی، نماز کے بعد یہ نکل کر چلنے لگے، تب تک دیکھا کہ کوئی صاحب آگے ممبر پر بیٹھتے ہیں اور لوگ قلم اور کاغذ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی پیچھے بیٹھ گئے، لیکن چونکہ نظر کچھ کمزور ہو گئی تھی، بڑھاپا تھا، اس لیے نظر نہیں آ رہا تھا صاحب کے آگے کون بیٹھا ہے۔ تو وہ بیٹھنے والے حدیث بیان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ گھر کی طرف، آپ کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے قال صاحب هذا القبر، قال صاحب هذا القبر، اس کے بعد حدیث بیان کرتے تھے اور لوگ آگے لکھتے جا رہے تھے۔ یہ بڑے خوش ہوئے، ان کو بڑا یہ عجیب منظر لگا یہاں پر کہ یہ اتنا عزت والا آدمی کون ہے جو مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر اس طرح حدیثیں بیان کر رہا ہے، اور اتنے سارے لوگ اس کے شاگرد بنے ہوئے ہیں۔ تو کسی سے پوچھا، کہا یہ کون ہے جو آگے حدیثیں بیان کر رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، آپ نہیں جانتے ہیں، یہ عبد الرحمن فروخ کا بیٹا ربیعۃ الرائے۔ یعنی باپ پوچھ رہا تھا، اس بتانے والے کو نہیں پتا ہے کہ باپ یہی ہے، اس لیے اس نے کہا کہ یہ تو عبد الرحمن فروخ کا بیٹا ہے ربیعۃ الرائے۔ تو اسی وقت سجدہ شکر ادا کرنے لگے اور سر جھکانے اور آنسوں کی برسات لگی کہ اللہ تو نے مجھے یہ عزت عطا کی کہ میرا بیٹا مسجد نبوی میں اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر حدیثیں بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد گھر آئے، اور گھر آنے کے بعد ان کی بیوی نے ادھر سے ہی پوچھا، کہا پتہ چل گیا میں نے وہ 30,000 دینار کہاں لگائے؟ کہا ہاں۔ تو پھر کہا کہ یہ جو آپ کے بیٹے کو اللہ نے عزت دی ہے، یہ عزت زیادہ بہتر ہے یا وہ 30,000 جو دینار تھے وہ زیادہ بہتر ہے؟ تو جواب دیا 30,000 کے بجائے اگر 30 لاکھ دینار ہوتے وہ بھی اس عزت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے جو عزت اللہ تعالیٰ نے علم کی وجہ سے دی ہے۔ اس کے بعد ان کی بیوی نے بتایا کہ میں نے اس بچے کو تمہارے بعد جب یہ پیدا ہوا میں نے اس کو پڑھایا، کبھی کرمان جاتا تھا پڑھنے کے لیے، کبھی جرجان جاتا تھا، کبھی بصرہ، کبھی کوفہ، کبھی جو ہے کسی اور جگہ، میں نے اس کو علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا، اس نے حدیث کا علم حاصل کیا اور آج یہ محدث بن کے یہاں حدیث سے بیان کر رہا ہے۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ عزت کس میں ہے؟ قرآن دین میں، قرآن کے علم میں، احادیث کے علم میں، اس میں اللہ نے عزت رکھی ہے۔ اگرچہ مال نہیں ہے یہاں لیکن عزت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت ہے۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ اللہ نے جو قرآن جیسی نعمت ہمیں عطا کی ہے، اپنے بچوں کو ہم صاحب قرآن بنائیں گے انشاءاللہ، قرآن کی تعلیم دیں گے انشاءاللہ، ہے نا انشاءاللہ۔ آج کتنی تعداد ہے جی بچوں کی یہاں؟ جی تعلیم 27 بچے ہیں جی، 27 مقیم ہیں ماشاء اللہ۔ اس کے علاوہ بچے سے بھی آتے ہیں، صبح مکتب بھی ہے، لیکن 27 کی تعداد مجھے لگتا ہے کہ یہ کم ہے اس علاقے کے اعتبار سے، یہ تعداد کم ہے۔ اس لیے میرے ایمانی بھائی غور کریں، یہ بچے کل ہمارے کام یہی آئیں گے جن کو ہم نے دین کی تعلیم دی، باقی کوئی کام ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، جب بندہ مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، مگر 3 چیزیں ہیں، صدقۃ جاریہ، ایک تو صدقہ جاریہ ہے، آپ نے مدرسے کی تعمیر میں حصہ لے لیا، مدرسے کے لیے زمین خریدی جا رہی تھی، اس زمین میں آپ نے حصہ لے لیا، جب تک یہ مدرسہ رہے گا یہاں تعلیم حاصل کرتے رہیں گے لوگ، آپ کو ثواب ملے گا۔ جو تعلیم حاصل کر کے یہاں سے گئے ہیں، جا کے دوسری جگہ کام کر رہے ہیں، آگے جب تک ان کا سلسلہ چلتا رہے گا، آگے جو ہے وہ سلسلہ در سلسلہ چلتا رہے گا، تب تک آپ کو برابر ثواب جو ہے وہ ملتا رہے گا۔
ایک یہ صدقہ جاری اور علم ينتفع به، یا کسی نے کوئی علمی کام کیا جس سے نفع اٹھایا جاتا ہے، کسی نے خود پڑھا آگے کسی کو پڑھا دیا، اس نے آگے کسی کو پڑھایا، اس نے آگے کسی کو پڑھایا، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس کو نفع پہنچتا رہے گا، یہ چلا جائے گا، اس کی ہڈیاں گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، مٹی ہو جائے گا، لیکن تب بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا آگے۔ اور ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں، جو صاحب قرآن ہوگا، صاحب علم ہوگا، اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ اس کا جسم بھی شاید خراب نہ ہو، اللہ اس کو عزت عطا کرے گا، وہاں بھی عالم برزخ میں اس کا جسم خراب نہیں ہوگا۔ ایسے بھی ہمارے بزرگوں کی قبریں کھولی گئی تو پتا چلا کہ وہ کفن بھی ان کا خراب نہیں ہوا ہے۔ حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ، مہاجر مدنی جو مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی انہوں نے، وہی حرم مدنی میں بیٹھ کر انتقال ہو گیا تو جنت البقیع کے اندر ان کو دفن کیا گیا۔ وہاں دو حصے ہیں جنت البقیع میں، ایک پرانا قبرستان ہے جس میں صحابہ کی قبریں ہیں، اور ایک حصہ وہ ہے جس میں عام لوگوں کی قبریں ہیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تقریباً 3-3.5 سال میں یا 4 سال میں پورا قبرستان بھر جاتا ہے، پھر دوبارہ شروع سے وہ دوبارہ قبریں بنانا شروع کرتے ہیں۔ پہلی قبر جو وہاں بنی ہوئی تھی اس کی کچھ ہڈیاں وغیرہ نکلتی ہیں تو اس کو بھی ساتھ میں رکھ دیا جاتا ہے۔ تو جب 3 سال یا 3.5 سال کے بعد کھودتے ہوئے حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر تک پہنچے تو وہ ان کا کفن بھی خراب نہیں ہوا، بالکل ویسے ہی سے سوئے ہوئے جیسے اس دن تھے جس دن ان کو دفن کیا تھا۔ یہ واقعہ ہماری ریاست کے بڑے عالم دین حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب دامت برکات مالی، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہمارے تمام اکابر کا سایہ ہمارے سروں پر تعبیر قائم فرمائے، اور ان کی زیادہ سے زیادہ خیر حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان سے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، انہوں نے بتایا، اور انہوں نے حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے سے سنا، ان کا بیٹا آج بھی مدینہ منورہ میں ہے، ان سے انہوں نے سنا، انہوں نے بتایا کہ جب ابا جان کی قبر کو کھودتے یہاں تک پہنچے تو کفن خراب نہیں ہوا تھا، انہوں نے پھر ویسے ہی اس کو بند کر دیا، کسی دوسرے کو وہاں دفن نہیں کیا۔ جب دوسری مرتبہ پھر جو ہے 3 سال 3.5 سال کے بعد وہاں پہنچے پھر ویسے ہی تھا، انہوں نے پھر بند کر دیا۔ تیسری مرتبہ پھر جب دور وہاں پہنچا تو اب 9 یا 10 سال کے بعد دیکھا پھر ویسے ہی تھا، پھر وہاں سے ان کی اس جسم کو منتقل کیا اور جو صحابہ والا قبرستان تھا وہاں ان کو سبحان اللہ۔ یہ عزت کس سے ملی؟ دین سے۔ اس میں عزت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، آگے عالم برزخ میں بھی اللہ عزت دیتا ہے اور عالم آخرت میں تو ہے ہی ہے عزت۔ تو یہ عزت حاصل کرنا چاہیں گے ہم سب انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، وہ بھی توجہ دیں، اور جتنے بھائی بزرگ ہمارے سن رہے ہیں وہ بھی توجہ دیں، اور اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر کرے، یہی ہمارے کام آنے والا ہے۔ تیسری بات آپ نے فرمائی او ولد صالح یدعو لہ، یا ایسے اولاد کو پیچھے چھوڑ کر جائے جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ دنیا سے چلا گیا، اب قرآن پاک کی تلاوت کر کے اور پھر دعا کرتے ہیں۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محترم حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ 60 سال تک دارالعلوم دیوبند کے محترم رہے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے مجھے بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ بیٹا میں نے تمہیں حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا، اس لیے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم میرے لیے قرآن پڑھ کے ایثار ثواب کرو گے اور دعا کرو گے، تو مجھے یاد رکھنا، مجھے بھول نہ جانا۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر میرے والد نے یہ فرمایا کہ جب میرے والد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے مجھے بلایا تھا، اور بلانے کے بعد کہا بیٹا میں نے تمہیں قرآن کی تعلیم اس لیے دی تھی کہ تم میرے لیے ایثار ثواب کرو گے، تو میرے والد بھی اپنے والد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایثار ثواب کرتے تھے، اور میری بھی زندگی کا یہ معمول ہے کہ میں روزانہ 2 پاروں کی تلاوت کرتا ہوں اور اپنے والد کو ایثار ثواب کرتا ہوں۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی ذمہ داری ہے جتنا قرآن کا حصہ ہمیں یاد ہے روزانہ اس کی تلاوت کر کے اور اپنے والدین کو
سارے ثواب کرنا چاہیے. والد کیا ہے اس کو, والدہ کی ہے اس کو, دونوں کے ہیں اس کو, اور رشتے دار کے ہیں ان کو سارے ثواب کرنے کا یہ معمول بنا لینا چاہیے اپنی زندگی کا. ہر نماز کے بعد, اگر ہر نماز کے بعد نہیں تو کم سے کم ایک نماز ہم متعین کر لیں, فجر کی یا مغرب کی یا عصر کی, کوئی نماز جس کے بعد ہم کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی کا حصہ تلاوت کر کے اور اپنے مرحومین کے لیے سارے ثواب کریں. یہ سلسلہ ہے جو ان کو پہنچتا رہتا ہے. کریں گے عمل انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشهد ان لا اله الا انت, ونستغفرک ونتوب الیک.